بچپن سے ہی ماموں ممانی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ معظم ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت لاڈلا بھی۔ تعلیم مکمل کرتے ہی وہ اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ ان دنوں ماموں جان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ملازمت کی خاطر معظم کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ بنا بنایا گھر اور ساس سسر کا پیار ملا۔ معظم بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے۔ شادی کے بعد خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ جب امی ابو کی یاد ستاتی، معظم میکے لے جاتے۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان دنوں اپنے گھر میں خوشیوں میں مگن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ اب ممانی کے دل میں پوتے کی آرزو جنم لینے لگی۔ بالآخر اللہ نے بڑی منتوں کے بعد مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ جن دنوں روحان پیدا ہوا مجھے اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ وہاں ایک نرس صادقہ نے میرا بہت خیال رکھا۔ یوں میری اس سے دوستی ہو گئی۔ روحان کے پیدائش پر ہم نے بہت خوشی منائی، مٹھائی بانٹی۔ میرے شوہر نے سب نرسوں کو پیسے دیے۔ میں نے شوہر سے کہا کہ صادقہ نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو صرف ٹپ نہیں کچھ اور بھی دینا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو اچھا سا جوڑا دوں۔ معظم نے جوڑا دلا دیا۔ میں نے اسے جوڑا دیتے ہوئے کہا، یہ خوشی کا موقع ہے، اسی لیے دے رہی ہوں۔ معظم سے کہہ کر خاص طور پر تمہارے لیے منگوایا ہے۔ وہ بولی، یہاں اسپتال میں نہیں لے سکتی، ہاں جب تمہارے گھر آؤں گی تب لے لوں گی۔ اسپتال سے چھٹی کے موقع پر میں نے سسٹر صادقہ کو اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر دیا اور کہا کہ جب مرضی چاہے آ جانا اور اپنا تحفہ لے جانا۔ میرے اسپتال سے گھر آنے کے 1 ماہ بعد صادقہ آ گئی۔ میں نے خاطر تواضع کی، جوڑا بھی دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، بولی مجھے بہن بنا لو کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اس رشتے کی حسرت ہے مجھے۔ میری بھی کوئی بڑی بہن نہیں تھی۔ میں نے جواب دیا، آج سے تم میری بہن ہو۔ اب وہ ڈیوٹی کے بعد اکثر آنے لگی۔ کہتی ویکنڈ پر بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں، گھر ایک گاؤں میں ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور ہاسٹل پھر ہاسٹل ہی ہوتا ہے، انسان بہت سے لوگوں کے درمیان بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ تمہارے پاس آ کر مجھے گھر جیسا سکون اور خوشی مل جاتی ہے تو اسپتال میں ہفتہ اچھا گزر جاتا ہے۔ میں صادقہ کے لیے خاص طور پر کھانا تیار کرواتی۔ جس روز وہ نہ آتی مجھے کمی محسوس ہوتی۔ کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن میں نے معظم سے کہا، ذرا پتہ کریں صادقہ کیوں نہیں آ رہی۔ انہوں نے اسپتال جا کر معلوم کیا تو وہ آ گئی۔ کہنے لگی، عائشہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا گھر میرے ہاسٹل سے کافی دور ہے اور مجھے ٹیکسی پر آنا پڑتا ہے، کرایہ کافی ادا کرنا پڑتا ہے، تبھی جلد جلد آنے سے قاصر ہوں۔ جس روز آنا ہو فون کر دیا کرو، میں معظم کے ذمہ لگا دوں گی کہ وہ تمہیں لے آئیں گے۔ ہر ویکنڈ پر وہ فون کرتی، میں معظم کی منت کرتی اور وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے لے آتے۔ ایک روز صادقہ نے بتایا کہ اس کے والدین گاؤں سے آ رہے ہیں، ماں کے پتے میں پتھری ہے، ان کا چیک اپ کرانا ہے اور والد کا بھی پراپر چیک اپ ہونا ہے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ کیا پریشانی ہے؟ میں نے اصرار کیا، مجھے بتاؤ۔ تم جانتی ہو عائشہ، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں اور وہاں والدین کو نہیں ٹھہرا سکتی، لہٰذا وہ ہاسٹل میں ٹھہریں گے، یہی پریشانی ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ان کو ہمارے گھر ٹھہراؤ، یہ بھی ان کا گھر ہے، تم میری بہن جو ہو۔ اگلے روز اس کا فون آیا، بھائی معظم سے کہو کہ میرے والدین کو لاری اڈے سے لے لیں۔ میں نے معظم سے کہا، انہوں نے منہ بنایا، بھائی دفتر سے کیسے لاری اڈے جاؤں گا، مجھے 100 کام ہوتے ہیں۔ میں نے پھر منت سماجت کی کہ بس آج چلے جاؤ، پھر نہیں کہوں گی، لو خود صادقہ سے بات کر لو۔ پھر ریسیور ان کو دے دیا۔ انہوں نے بات کی، صادقہ نے لاری اڈے اور لاری کا نمبر وغیرہ بتایا۔ یہ اندیکھے مہمانوں کو لینے چلے گئے۔ 3 گھنٹے بعد واپس آئے تو صادقہ کے والد ہمراہ تھے، گاؤں سے والدہ نہیں آئی تھیں۔ معظم نے بزرگ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میزبانی کے تقاضے کے پیش نظر خود ساتھ بیٹھے رہے، چائے وغیرہ دی اور پھر آفس چلے گئے۔ شام کو جب لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، صادقہ ساتھ تھی۔ کھانے پینے کے سامان سے بھرے ہوئے کچھ شاپر بھی تھے۔ بتایا کہ صادقہ نے اپنے والد کے لیے یہ سامان خریدا ہے۔ خیر ہم سے جو بن سکا کیا۔ 3 روز صادقہ کے ابو نے ہمارے گھر قیام کیا، صادقہ بھی ساتھ رہی۔ ہم نے بخوشی ان کی مہمان نوازی کی۔ جاتے ہوئے بزرگ ہم کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دے گئے۔ کبھی جب شہر آنا ہوتا، صادقہ کے والدین ہمارے گھر آ ٹھہرتے۔ ان دنوں میں صادقہ بھی 1-2 دن ان کے ساتھ رہ جاتی تھی۔
میرے خاوند صادقہ کے والد کے معتقد ہو گئے کیونکہ وہ اپنا پیری مریدی کا سلسلہ بناتے تھے۔ ان کی پیری مریدی چل رہی تھی اور میں ہر چیز سے بے نیاز گھر اور بچوں میں مگن تھی۔ ملتان سے کبھی کبھی ماموں ممانی بھی ملنے چلے آتے۔ ان سے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کہ پوچھیں گے کون ہیں، کیوں آتے ہیں۔ ایک دن ماموں آئے تو بیٹھک میں ایک شخص کو بیٹھے دیکھا۔ یہ صادقہ کے والد تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں آپ کی بہو کی منہ بولی بہن کا باپ ہوں اور آپ کے بیٹے معظم سے ملنے کے لیے آتا رہتا ہوں۔ میرے ماموں جہاں دیدہ شخص تھے۔ کہنے لگے کہ معظم گھر نہیں ہے، جب آئے تب آنا۔ آپ معظم کی غیر موجودگی میں ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ماموں نے آ کر مجھے بتایا کہ میں نے اس آدمی کو چلتا کر دیا ہے، وہ ٹھیک بندہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ماموں جی آپ نے کیا غضب کیا، ان بزرگ کے معظم سے عقیدت مندانہ مراسم ہیں، معظم ناراض ہوں گے کہ وہ گاؤں سے آیا تھا، آپ نے کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ تم ناسمجھ ہو، زمانے کو نہیں جانتی بیٹی، ایسے لوگ غلط قسم کے ہوتے ہیں، آئندہ یہ آئے تو اسے گھر کے اندر مت بٹھانا۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ صادقہ بھی معظم کی گاڑی میں آ گئی، بولی ابو نے فون کیا تھا کہ وہ آ چکے ہیں، تو میں نے پھر فوراً ہی معظم بھائی کو فون کروا دیا، یہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آئے ہیں۔ آج بھی پھل فروٹ کھانے پینے کا سامان معظم لائے تھے۔ صادقہ کو دیکھ کر ماموں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ مجھے دوسرے کمرے میں بلا کر کہا یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، فوراً اس سے تعلقات ختم کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ ماموں کا یہ رویہ مجھے بہت برا لگا، لیکن احترام کی وجہ سے خاموش رہی۔ صادقہ کے جانے کے بعد ماموں نے معظم کو بھی بہت سخت باتیں سنائیں اور کہا ان فضول لوگوں سے مراسم ترک کر دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ 2 دن رہ کر ماموں تو چلے گئے، لیکن میں نے صادقہ سے تعلق ختم نہ کیا، بلکہ معذرت کی کہ ماموں کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اگر تم لوگوں کو ان کی کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ ایک دن صادقہ کے والدین آئے تو کہا کہ ہماری بیٹی عرصہ سے ہاسٹل کا کھانا کھا رہی ہے اور اب تو بیمار رہنے لگی ہے، اگر آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے صادقہ کو دے دیں تو وہ اپنا خرچ خود اٹھا لے گی۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، جو دال روٹی ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھا لے گی، ایک آدمی کے اضافے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اوپر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے صادقہ کو دے دوں گی، یہ میری سہیلی ہے بلکہ بہنوں کی طرح ہے، اس کے رہنے سے خوشی ہوگی، اور بہن بھی بنایا ہے تو اتنا بھی نہ کریں، پھر بہن بنانے کا کیا فائدہ۔ اگلے دن صادقہ اپنا سامان لے کر آ گئی۔ اوپر ایک کمرے کے علاوہ باتھ روم اور سٹور بھی تھا جس کو کچن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے کھانا بنانے سے منع کر دیا۔ جب وہ آ جاتی جو پکا ہوتا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتی۔ جو کمرہ اسے دیا تھا اس کی پچھلی دیوار ہمسائے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی، سامنے چھت کا کھلا حصہ تھا۔ صادقہ کو کمرہ بہت پسند آیا۔ ایک دن میں ہی سامان کمرے میں لگا کر اگلے روز سے ڈیوٹی جانا شروع کر دیا۔ معظم صبح 8 بجے دفتر چلے جاتے تھے، یہ بھی ان کے گھر سے نکلنے کے 15 منٹ بعد چلی جاتی۔ کچھ دنوں بعد معظم دیر سے گھر آنے لگے تو میں پریشان ہو گئی، پوچھا، تب بولے کہ آج کل دفتر میں کچھ کام زیادہ ہوتا ہے، فکر مت کیا کرو، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آ جانے کے بعد چھٹی کے دنوں میں صادقہ میرے بچوں سے کھیلتی اور ان کو بہت توجہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتی یہ اس کی آواز سنتے ہی صادقہ کی جانب دوڑ پڑتے، چھٹی کے دنوں میں بھی تمام وقت اس کے پاس گھسے رہتے۔ میں سوچتی شاید یہ میرے بچوں کو اتنا پیار اس لیے دیتی ہے تاکہ ہم خوش رہیں اور اس کو مزید اپنے گھر رہنے دیں۔ مجھے صبح سویرے بیدار ہونا پڑتا تھا، لہٰذا نیند بھی جلدی آ جاتی تھی، لیکن ان دنوں عجیب کیفیت تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں بستر پر لیٹ جاتی اور گہری نیند سو جاتی۔ کبھی کبھی جب کوئی بچہ جاگ رہا ہوتا صادقہ ہی سے دودھ وغیرہ دے کر سلاتی، اور معظم کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو انہیں کھانا بھی دے دیتی۔ اب وہ ہمارے گھریلو مسائل میں بھی شریک ہونے لگی تھی۔ ایک اور بات جو قابل غور تھی کہ پہلے میں جب صبح کو بیدار ہوتی تو تازہ دم ہوتی تھی، لیکن اب آنکھ کھلتے ہی سر میں ہلکا ہلکا درد اور بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ معظم کو بتایا تو کہنے لگے، دن بھر کے کام کی وجہ سے تھک جاتی ہو، تبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، کچھ سکون کی گولی وغیرہ لے کر سو جایا کرو۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز اچانک پڑوسن ملنے آ گئی، باتوں باتوں میں بولی،
عائشہ، جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہو میری تو نیند حرام ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا پلنگ تمہارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہے، تم لوگ رات بھر جاگتے اور باتیں کرتے ہو تو میرے میاں کہتے ہیں، دیکھو میاں بیوی میں کتنا پیار ہے، رات بھر خود جاگتے ہیں، ہم کو بھی جگائے رکھتے ہیں۔ پڑوسن کی بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ میں نے وضاحت کی، لیکن جب سے ہم اس مکان میں آئے ہیں میرے شوہر آج تک اوپر جا کر نہیں سوئے، وہاں تو ہماری ایک مہمان رہتی ہے۔ وہ بولی، اگر یہ بات سچ ہے تو اپنے میاں اور اپنی سہیلی کی نگرانی کرو۔ وہ تو یہ سب کہہ کر چلی گئی، لیکن میرے دل کا چین اور سکون برباد ہو گیا۔ اس رات میں نے کھانا نہ کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے گئی اور باہر کھڑکی سے نیچے پھینک دیا کہ کسی کتے بلی کا پیٹ بھر جائے گا اور یہ جانور دعا دے گا۔ کھانا اس خیال سے نہ کھایا کہ کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور میں صادقہ کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت مقرر پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ رات 12 بجے جب معظم کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دبے قدموں اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں صرف ٹارچ روشن تھی۔ ہلکے اندھیرے میں مجھے اپنے میاں کا جوتا نظر آ گیا۔ وہ میں نے اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ یہ سنبھلتے، لحاف اٹھا کر میں نے جوتے سے صادقہ کو مارنا شروع کر دیا۔ معظم نے مجھے پکڑا، کہنے لگے، بس کرو، کیا دیوانی ہو گئی ہو؟ ہاں دیوانی ہو گئی ہوں، سب پتہ چل گیا ہے، ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئے آپ۔ کہا، اچھا ہوا پتہ چل گیا ہے، اب معاملہ حل کرنا مزید آسان ہو گیا ہے، اب نیچے چلو، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ زبردستی دھکیلتے ہوئے مجھے نیچے لائے اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ شور مت کرنا ورنہ برا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد صادقہ بھی نیچے آ گئی، میرے جو منہ میں آیا بک رہی تھی۔ معظم نے تنبیہ کی کہ جھگڑے سے بات بڑھے گی، نقصان تمہارا ہوگا، اس لیے خود کو سنبھالو۔ صادقہ میری ہونے والی دوسری بیوی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں، اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے اور صادقہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ جس نے بہن بن کر دھوکہ دیا، اس کے ساتھ شادی کی اجازت مانگ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں چلائی، احسان فراموش اور کمذات ہے، میرے گھر میں ہی میرے سکون کو برباد کر ڈالا، میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اس نے۔ میں اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی اور نہ ہی اسے اس گھر میں رہنے دوں گی، بلکہ اس کو میں 100 جوتے اور ماروں گی۔ پہلے سہیلی اور بہن بن کر پھر گھر میں گھس آئی اور اب دھوکہ دے رہی ہے، بیوقوف بنا رہی تھی مجھے۔ بیوقوف تو تم پہلے دن سے ہو، ہمارا سلسلہ تو سبتال والے دن سے چل رہا ہے، تم ہی نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا کیا قصور؟ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ میں صادقہ پر دھاڑی، یہ گھر اور یہ بچے میرے ہیں، یہ نہیں نکلے گی، تم جاؤ گی۔ معظم نے مجھے جتلا دیا، خیر چاہتی ہو تو خاموش ہو جاؤ، یہ چیخو پکار بند کرو ورنہ پڑوسی آ جائیں گے۔ آ جائیں پڑوسی، ویسے بھی ان کو سب معلوم ہے تمہارے کرتوت۔ صادقہ نے کچھ کہنے کی کوشش کئی بار کی مگر میں نے اس کو بولنے نہ دیا، گالیوں سے نوازتی رہی۔ تب معظم نے کہا، تم نے تو بہت بول لیا اور اب اس کی سنو، یہ کیا کہنا چاہتی ہے غور سے سنو۔ کہو، بکو، میں نے صادقہ سے کہا۔ وہ میری بجائے معظم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بس اب بہت ہو چکی، اب میں تمہارے ساتھ اس وقت رہوں گی جب تم اس کو طلاق دو گے۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی، اس کے بال پکڑنے کو لپکی۔ معظم نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سختی سے کہا، دیکھو عائشہ، اب بس کر دو ورنہ میں ویسا ہی کروں گا جیسے صادقہ کہے گی۔ میں صبح میکے چلی جاؤں گی، امی ابو کو لے کر لوٹوں گی، پھر دیکھتی ہوں کہ یہ رہتی ہے یا میں۔ صبح جب میں اپنے والدین کے پاس جانے کو تیار ہونے لگی تو یہ دونوں میرے پاس آئے۔ معظم نے کہا، تم نہ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں نہ رکی تو کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے، بچے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ میں تو اس زوم میں تھی کہ کل امی ابو کو لے کر واپس آ جاؤں گی۔ امی ابو ماموں کے گھر آئے۔ ماموں نے کہا، بیٹی کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو گھر میں مت آنے دو؟ تم نے میرے کہے کو اہمیت نہیں دی اور اب وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ امی ابو میری ساس سسر کے ہمراہ مجھے لے کر لاہور آئے تو مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسائے نے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر گئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے۔ ماموں نے تالا توڑا اور ہم گھر میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار بیکار تھا، وہ نہیں آئے۔ جانے بچوں کو بھی کہاں چھپا دیا تھا،
ہم واپس ملتان آئے تو معظم ملتان آئے ہوئے تھے، لیکن بچے ساتھ نہیں تھے۔ ماموں نے کافی سمجھایا، اس وقت تو سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ اگلے دن صبح جب کہ سب سو رہے تھے چلے گئے۔ ماموں نے مجھے تسلی دی، کہا بیٹا تم فی الحال ہمارے پاس ہی رہو، خود لاہور جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ ابھی اس کے سر پر اس عورت کا بھوت سوار ہے، میں اسے راہ راست پر لے آؤں گا۔ امی ابو کہنے لگے، جب تک وہ راہ راست پر نہیں آ جاتا یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ والد مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں والدین کے گھر تو آ گئی مگر غم سے برا حال تھا، بچے یاد آ رہے تھے۔ ایک ماہ بمشکل تمام ہوا تو معظم کی جانب سے طلاق کے کاغذات آ گئے۔ اس اچانک صدمے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ ساری امیدیں خاک میں مل گئی تھیں۔ معظم نے صادقہ سے شادی کر لی۔ 5 سال میں نے سسک سسک کر گزار دیے۔ جب بچوں کے بارے میں بات کی اس کا یہی جواب تھا، میرے بچے ہیں، میرے پاس رہیں گے۔ عائشہ اس کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم خود گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ آخرکار والد صاحب نے زبردستی میرا نکاح ایک دوست کے بیٹے سے کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ دوسرا خاوند میرے دکھ کا حال جانتا تھا، تب بھی میرا بہت خیال کرتا اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن جیسے خوشی دل سے روٹ گئی ہے۔ بچوں کو بہت یاد کرتی ہوں اور بے موت مرنے لگتی ہوں۔ دوسرے خاوند نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، مگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بچوں سے نہ ملوں اور نہ وہ میرے پاس آئیں۔ اب تو صادقہ کے بھی 2 بچے ہو گئے ہیں، وہ میرا آشیانہ اجاڑ کر بہت خوش ہے۔ اپنے دوسرے شوہر سے بھی اپنے بچوں کی یادوں کو ایسے چھپاتی ہوں جیسے کوئی گناہ گار اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ خدا ایسا عذاب کسی پر نہ لائے۔ جب تک جیوں گی بچوں کی یاد میں سلگتی رہوں گی۔ صادقہ جیسی عورت سے اللہ پاک ہر لڑکی کو بچائے۔ اب تو میں دن رات بس یہی دعا کرتی ہوں۔